میں ہم نے 21واں سپارہ پڑھا اور سنا۔ 21ویں سپارے میں اہمیت کے ساتھ جو صورتیں آتی ہیں اس میں سورہ روم ہے، اور سورہ روم کے بعد ایک سورت سورہ لقمان ہے، اور سورہ لقمان کے بعد الف لام میم سجدہ ہے۔ یہ 3 صورتیں مکمل اس سپارے میں گزرتی ہیں، اور اس کے بعد سورہ احزاب شروع ہو جاتی ہے، آدھی اس میں گزرتی ہے اور آدھی سورہ احزاب وہ کل کے سپارے میں آئے گی انشاءاللہ۔ سورہ روم کو اللہ تبارک و تعالی شانہ جو نازل کیا ہے، اصل میں اس کا ایک پس منظر ہے۔ وہ پس منظر کچھ اس طریقے کا ہے، مکی زندگی میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھوڑی تعداد میں مکہ میں تھے اور تھوڑا احتیاط اور خوف کے احوال سے گزر رہے تھے، مشرکین مکہ کا ہولڈ تھا، اور وہ کوئی بھی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے جس موقع پر انہیں کچھ بھی بس چلے تو وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے۔ وہ ہر وقت اس میں لگے رہتے تھے۔ لیکن بہرحال ایک بات ضرور تھی کہ اس وقت جو دنیا کی جو 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ فارس جو ہے اس کا بڑا جو تھا کسرا تھا، اور روم جو ہے اس کا جو بڑا تھا وہ قیصر تھا۔ پانے پہ یاد بزرگوں میں تو قیصر روم جو ہے مسلمانوں کا رجحان اس کی طرف رہتا تھا، اور جو کفار مکہ تھے ان کا رجحان فارس کی طرف، کسرا کی طرف رہتا تھا۔ کسرا بت پرست تھا اور قیصر اہل کتاب تھا، تو جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں تو آپ مثال سمجھ سکتے ہیں، ایسے میچ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کرکٹ کا، ایک طرف 2 ٹیم ہے، ایک طرف وہ کوئی ٹیم ہے، تو کچھ لوگوں کا ذہن ایک ٹیم کو فیور کرنے کا ہے، کچھ لوگوں کا ایسی یہ کیفیت۔ وہ اللہ کی شان ایسا موقع آ گیا کہ ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں قیصر روم کو شکست ہو گئی اور فارس والوں کو فتح ہو گئی۔ جب فارس والوں کو فتح حاصل ہوئی تو مشرکین مکہ نے خوب خوشیاں منائیں، اور مسلمانوں کو جگہ جگہ غم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ چڑھاتے تھے، تو مسلمان بھی غمگین ہوئے۔ انہی دنوں ایک سورت یہ نازل ہو گئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ روم کو شکست ہو گئی ہے قریبی علاقوں میں، لیکن یہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب جلد ہی دوبارہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین چند سال میں۔ یہ اللہ نے فرما دیا، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا اختیار پہلے بھی تھا بعد میں بھی ہے، اور جس دن اہل ایمان کو خوشی حاصل ہوگی اس دن بھی اللہ کا اختیار چلے گا، اور ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ اللہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ عزیز رحیم ہے۔ یہ جب آیتیں نازل ہوئیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آیتوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطلاع ہوئی اور سنی، تو ایک کافر صدیق اکبر کو چڑھا رہا تھا، لوگی تمہاری ٹیم تو ہار گئی نا جی، تمہارے رومی تو شکست کھا گئے، اور یوں ہو گیا، تمہاری ناک دب گئی، وغیرہ وغیرہ جو بھی الفاظ ہو سکتے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اور طیش میں آ کر انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی کہ تمہارا یہ جو فارس ہے نا کسرا، 9 سال کے اندر اندر ذلیل ہو کر کے شکست کھائے گا، فکر نہ کرو۔ کیا قسم کھائی؟ 5 اور 4 9 سال کی قسم کھا لی۔ کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 9 سال کے اندر اندر کسرا کو شکست ہوگی۔
چنانچہ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کسرا کی فتح کے ٹھیک 9ویں سال دوبارہ جنگ ہوئی اور قیصر روم کو فتح حاصل ہو گئی۔ جب فتح حاصل ہو گئی اور یہ ایرانی لوگ شکست کھا گئے اور قیصر جو ہے کامیاب ہو گیا، روم والے کامیاب ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پوری ہو گئی۔ یہاں پر ایک سوال کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے اعتماد کے ساتھ کیسے قسم کھا لی 9 سال کی؟ سوال ہے نا، کیا ان کو غیب کا علم تھا؟ غیب کا علم نہیں تھا، قرآن کے الفاظ اشارہ دیتے ہیں، سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات فرمائی فی بضع سنین، لفظ بضع، اس بضع کے لفظ پر حضرت صدیق اکبر نے قسم کھائی تھی۔ صدیق اکبر نے اس پہ قسم کھائی۔ بضعن کا لفظ جو ہے عربی کے اندر بولا جاتا ہے 3 سے لے کر 9 پر، 3 سے لے کر 9 کے عدد پر یہ لفظ بضعن بولا جاتا ہے عربی کے اندر۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو حد ہے بضعن کی، وہ حد کیا ہے؟ 9۔ اس حد پر قسم کھا لی کہ اتنی مدت کے اندر ضرور پانسا پلٹے گا، اور وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بہرحال جب قیصر کو فتح ہوئی ہے اس وقت مدنی دور شروع ہو چکا ہے۔ کیا شروع ہو چکا ہے؟ مدنی دور۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں، اس کو بھی خط لکھا ہے، قیصر روم کو بھی خط لکھا ہے، جس کا بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے تذکرہ آتا ہے۔ یہاں میں آپ کے سامنے ذکر کر ہی دیتا ہوں، اس خط کا دلچسپی سے خالی نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ نامی شہر کے بادشاہ کو خط لکھا، اور اس خط کے ساتھ یہ خط بھی لکھا کہ تمہاری دوستی ہے روم کے امپائر، رومن امپائر سے، اس کو خط پہنچا دو۔ اب یہ رومن امپائر چونکہ فتح اس کو حاصل ہوئی تھی، اب وہ خوشی کے اندر وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہا تھا۔ تو اللہ کا گھر زیارت کے لیے اس کا جو تھا وہ قبلہ اول بیت المقدس تھا، وہ بیت المقدس آ رہا تھا۔ اور کہاں سے آ رہا تھا؟ قسطنطنیہ سے آ رہا تھا۔ قسطنطنیہ سے چلا پورا ترکی، پورا ملک شام، اور آ کر کے بیت المقدس یہ ابھی پہنچ رہا۔ ابھی راستے میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا۔ پتہ نہیں وہاں پہنچ گیا تھا یا وہاں سے وہ اپنی عمرہ وغیرہ جو بھی عبادات تھی ادا کر کے واپس آ رہا تھا، راستے میں خط ملا۔ تو اپنا جو اس کا محل تھا، اس محل کے اندر اس نے اپنے سارے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی دیکھو، بات یہ ہے، میں نے کچھ خواب دیکھا ہے، اور اس خواب دیکھ کر کے مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے، وہ نجومی نے بتایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر اس طرح سے ہے کہ ختنہ کا اہتمام جو قوم کرتی ہے، اس قوم میں کوئی ایک بندہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور آپ اس کی طرف توجہ کرو، اس کی دعوت، اس کی باتیں سنو۔ تو قیصر روم نے ساتھیوں سے کہا یا پتہ کرو کہ ختنہ کرنے والے کون لوگ ہیں ادھر۔ تو وہاں آس پڑوس میں پتہ چلا کہ یہودی ختنہ کرتے ہیں، یہودی ختنہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا اگر یہودیوں کا معاملہ تو ہمیں تو ان سے کوئی ڈر نہیں، تو مٹھی بھر لوگ ہیں تو ایسے قتل کروا دیں گے۔ لوگوں نے کہا سرکار آپ کیوں یہودیوں سے ڈرتے ہیں؟ آپ آرڈر جاری کریں، آپ کے جن شہروں میں یہودی رہتے ہیں تم قتل کروا دیں، خلاص، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ لیکن جناب علی وہ یہ کہ جب حمص پہنچا ہے، حمص شہر جو ملک شام کا ہے، یہاں پر مکہ مکرمہ کا تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا، اور وہ تجارتی قافلہ جو تھا ابو سفیان کی سربراہی میں تھا۔ یہ سب وہ کافر تھے، مسلمان کوئی نہیں تھے، لیکن تھے عرب۔ تو ان کے بارے میں پتہ چلا تو پوچھا کہ یار ان کا پتہ کرو، یہ لوگ عرب لوگ ہیں، ان کا کیا احوال ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں، عرب لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں۔
تو بادشاہ نے کہا او بس یہ ہے، ان سے پوچھا جائے، وہ جو میں نے اچھا یہ جو بادشاہ تھا رومن امپائر، یہ علم نجوم جانتا تھا، ستاروں کا رات کو مطالعہ کرتا تھا تو احوال وہ معلوم کرتا تھا. یہ بھی ایک علم ہے، اگرچہ اسلام میں اس کی پسندیدگی نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، منع کرتا ہے. لیکن بہرحال جیسے جادوگر لوگ اپنے کچھ ان کا علم رکھتے ہیں، علم جفر، علم رمل، تو ایسے علم نجوم بھی ایک علم ہے، اس سے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں. بہرحال تو رات کو جو ستاروں میں غور کر کے اس نے پتہ لگایا تھا کہ ختنہ کرنے والوں کو کوئی بادشاہ پیدا ہونے والا ہے، تو جب پتہ چلا کہ جو عرب لوگ آئے ہیں تجارتی قافلے والے، ان میں بھی ختن کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. اپنے محل میں ابو سفیان کو اور ابو سفیان کے ساتھی جتنے تھے مکے والے سب کو بلوا لیے. تو ایک ترجمان کو اس نے کہا کہ بھائی یہاں بیٹھ جاؤ، سب سے پوچھو کہ یہ جو ایک صاحب ہمیں پتہ چلے ہیں کہ جنہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، ان سے تمہارا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی نسب حسب ملتا ہے؟ کون ہے تم میں ایسا جن سے ان کا واسطہ ہو؟ تو ابو سفیان بولے کہ سر میرا ان سے زیادہ قریبی رابطہ، چونکہ خاندان ہے. ابو سفیان بھی یعنی حضور کے خاندان. تو کہنا اچھا ٹھیک ہے. اب ان کو سب کو قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد ابو سفیان کو آگے کیا، ترجمان کو جو ٹرانسلیشن کرتا تھا اس کو بولا کہ میں سوالات کروں گا، تم سوالات اس کو بتانا، یہ جواب دے گا تو مجھے بتانا. اور پیچھے جو ساتھی سے کے تاجر لوگ تھے ان سب کو کہا کہ اگر یہ کہیں غلطی کریں تو فوراً آپ ٹوک دینا کہ غلط کہہ رہے ہیں. چنانچہ ابو سفیان سے اس نے سوالات کیے، بہت سارے جو سوالات کیے، ان سوالات میں حضور کے بارے میں سوال، یہ بتاؤ بھائی ان کا حسب نسب کیسا ہے، ان کے خاندان میں آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ پہلے کوئی گزرا ہے، یہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، ان سے کبھی تمہاری جنگ ہوئی کہ نہیں، جنگ کا نتیجہ کیا رہا. یہ ساری باتیں اس نے پوچھی. اور پوچھنے کے بعد جناب عالی یہ بادشاہ جو تھا، بادشاہ خود چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، یہ پچھلی امتوں کے احوال سے واقف تھا. اس نے کہا کہ تم نے جو باتیں بتائی ہیں یہ ساری باتیں ایک پیغمبر ہی میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے جتنے پیغمبروں کی تاریخیں پڑھی سب میں یہ بات ملتی ہے. تو ہو نہ ہو یہی وہ پیغمبر برحق. یہ بات اس نے کہی. اس کے بعد بادشاہ نے کہا لاؤ بھائی وہ خط لے کے آؤ جو ہمارے پاس آیا. وہ خط لایا، اس کو خط کو اس نے ایسے آنکھوں پر رکھا. ادب دیکھ، حضور کے خط کو رومن امپائر، دنیا کا سپر پاور، آنکھوں پہ رکھتا ہے، ماتھے پہ رکھتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے دوستو یہ خط آیا ہے. یہ خط اس نے پڑھا، حضور کا خط، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ الى عظیم الروم، پورا خط. اس کے بعد حضور نے اس میں لکھا اسلم تسلم، کہ تم اسلام لے آؤ سلامتی میں آ جاؤ گے، اور اگر اسلام نہیں لائے تو جتنے تمہارے رومن لوگ ہیں کھیتی باڑی کرنے والے، وہاں کھیتی باڑی کا زیادہ رواج، ان سب کا گناہ تمہارے ذمہ ہوگا. کہ اگر سب کافر مریں گے ان کے کفر کا وبال تم پہ آئے. یہ خط اس نے پڑھا. اس کے بعد اس نے اپنے پورے رومن، پورا حال بھرا ہوا تھا، ان سب سے اس نے پتہ کیا کہا، اور کہا بھی بالکنی پہ چڑھ کے جا کے اعلان کیا، سامنے نہیں، اسٹیج پہ سامنے نہیں تھا. یہ بڑا ہوشیار آدمی. تو اس نے بالکنی میں جا کر کہا دیکھو بھائی بات سنو، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ سلطنت قائم رہے، تمہاری عظیم بادشاہت قائم رہے، تو تم سارے کے سارے اس رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر لو جس کا خط میرے پاس آیا. باقاعدہ اس نے اعلان کیا رومن امپائر نے. یہ بات اس نے کہی. اور اس نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان پیغمبر کی خدمت میں پہنچتا، ان کے پاؤں دھو کے پیتا. یہاں تک اس نے الفاظ بولے لَتَجَسَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَا غَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ. یہ بات اس نے کہی. جب یہ بات وہ سارے رومیوں نے سنی نا تو چوں چوں اور آپس میں ہوش و شرابہ اور ہلڑ بازی، جیسے پارلیمنٹ کے اندر ہلڑ بازی ہوتی ہے نا، وہ بیچارہ اسپیکر پارلیمنٹ کا چیختا رہتا ہے، کوئی سنتا نہیں، کوئی میز بجا رہا ہے، کوئی رجسٹر پھینک رہا ہے، کوئی کرسی پھینک رہا ہے، ایک تماشا ہوتا ہے مچھلی بازار. وہ اس کا جو اسمبلی ہال تھا مچھلی بازار بن گئے تھے. اب وہ بڑی مشکل سے اس نے کہا، لوگوں کو خاموش کرایا،
اور خاموش کرانے کے بعد کہا بھائی میں تو تمہاری مذہبی اور دینی غیرت کو چیک کر رہا تھا، تو تم لوگ تو بہت خوب اپنے مذہب پہ بڑے پختہ ہو، واہ 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 واہ، شاباش شاباش۔ یعنی اس نے پانسا پلٹ دی، 35 اس نے پلٹ دی، اور جب ان کی سب کی تعریف اس نے کر ڈالی تو وہ سارے رونے وہیں اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ بہرحال یہ منظر سامنے آیا۔ تو رومیوں کے دل میں ایک جگہ بن گئی تھی، کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رومن امپائر مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اسلام اپنا برملا ظاہر کرتے ہوئے فتنے کا سامنا تھا، لہذا وہ خاموش رہا۔ لیکن ایک اور بات میں نے پڑھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط تقریباً بڑے بڑے بادشاہوں کو لکھے ہیں۔ کسرا کے طرف بھی خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی جو ایران کا بادشاہ تھا۔ اس خبیث نے سرکار کا خط پھاڑ کے ردی کو ٹوکری میں پھینک دیا۔ حضور کو اطلاع ملی، حضور نے فرمایا یا اللہ جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں ایسے اس کو، اس کی پوری فیملی کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ چنانچہ حضور کی بددعا لگی اور اس کی 14 نسلیں صرف 14 سال میں ختم ہو گئی، اور کسرا دنیا سے مٹ گیا۔ اذا ہلک کسرا فلا کسرا بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ختم ہو گئی 14 سال کے اندر۔ اس کی بادشاہ بھی ختم ہو گئی، اس کی پوری اولاد ختم ہو، آپس میں قتل، ایک دوسرے کو قتل کیا ہو، مر گئے سارے، ختم ہو۔ دوسری طرف قیصر کو دیکھیں، قیصر نے سرکار کے خط کا کتنا احترام کیا آپ نے ابھی سنا، اور آج تک وہ خط ملکہ وکٹوریا کے خزانے میں محفوظ ہے، آج تک محفوظ۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ خط جب تک ہمارے پاس رہے گا ہمارے خاندان میں بادشاہت چلتی رہے گی، اور آج تک چلی آ رہی ہے۔ آج تک انگلینڈ کی تاج برطانیہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے، ملکہ وکٹوریا۔ ابھی وہ تو مر گئی، اب دوسری ملکہ، تیسری ملکہ جو بھی ہیں وہی خاندان چلا رہا ہے، اور ان کے خزانے میں وہ خط سرکار کا رکھا ہوا ہے آج تک۔ جو لوگ جاتے ہیں وزٹر، ان کی لائبریری، ان کے عجائبات دیکھنے کے لیے اس میں یہ بھی دکھاتے ہیں، دیکھو سرکار کا خط رکھا ہوا۔ آپ سمجھے کتنا بڑا فرق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی حفاظت کی تو اس خط کی برکت سے آج تک بادشاہت ان میں قائم ہے۔ یہ مانتے ہیں، لیکن ظالم مسلمان نہیں ہوتے، ظالم پھر بھی مسلمان نہیں ہوتے، فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ کوئی وہ ہو جاتا وہ چپکے سے اپنے ایمان چھپا کے رکھتا ہو تو کیا پتا۔ بہرحال یہ دو باتیں ہو گئی۔ یہ تو ہے سورہ روم کا خاص پیغام جو آج ہم نے تھوڑا سا سبق کے طور پر ذکر کر لیا۔ اس کے بعد سورہ لقمان۔ سورہ لقمان علیہ السلام کیا پیغمبر تھے یا اللہ کے ولی تھے؟ علماء کی دو رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو نبی، لیکن زیادہ بڑی تعداد میں علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ ان کی کوئی امت ہے نہ ان کی کوئی شریعت ہے، بس ان کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہے، اس کی وجہ سے کچھ رائے بن گئی کہ شاید یہ بھی نبی ہے۔ بہرحال دونوں رائے اپنی جگہ ایک قابل توجہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ نصیحتیں بڑی سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ اور پھر اس کے بعد اور بہت سی باتیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کی ماں نے حمل بھی مشکلوں سے اٹھایا اور جنا بھی اس کو، اور پھر اس کو دودھ بھی پلایا 2 سال تک۔ تو اے انسان تو میرا شکر گزار بن اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن۔ یہ دیکھیے کیسی نصیحت اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحت اپنے الفاظ میں کنورٹ کر کے بتا کہ لقمان کی نصیحت یہ ہے، اگر یہ تیرے ماں باپ کوشش کے ساتھ تجھے مشرک بنانا چاہیں ان کی بات نہ ماننا، دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ مشرک ماں باپ، ہو سکتا ہے ایک آدمی مسلمان ہو گیا، ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے،
تو ان کے ساتھ پھر بھی نیک برتاؤ کرنا ہے دنیاوی اعتبار سے. وہ اگر تمہیں بت پرستی پہ لے جانا چاہیں تو ان کی بات نہ ماننا، باقی بات مانتے رہنا. یہ نصیحتیں ہیں، اس میں بڑی اہم نصیحتیں. اے میرے بیٹے یاد رکھنا، عمل چاہے ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ چاہے پتھر کی چٹان کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ وہ عمل تیرا لا کے سامنے رکھ دے. اللہ اتنا لطیف و خبیر. اے میرے بیٹے نماز قائم کرتا رہنا، امر بالمعروف کرتے رہنا، نہی عن المنکر کرتے رہنا، جو تکلیف سامنے آئے اس پہ صبر کرتے رہنا. یہ بہادری کی صفت ہے. صبر عام کا کام نہیں ہے، صبر بہادری کا کام ہے. یہ میں بتاؤں. اور فرمایا اپنے رخسار کو لوگوں کے سامنے نچوڑ مت دو، یعنی اتنے نرم مت بن جاؤ کہ لوگ تمہیں چوس لیں. ہاں یہ بتا دی، اتنے نرم نہ بن. اور فرمایا زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، زمین پہ اکڑ کے مت چلنا. اللہ تعالیٰ اکڑ کے چلنے والوں کو پسند نہیں کرتے. کہا رفتار اپنی اعتدال والی رکھو، آواز اپنی درمیانہ رکھو. بڑی آواز جو ہوتی گدھے کی آواز ہوتی، بڑی آواز کس کی ہوتی جو بہت بری محسوس ہوتی. تو یہ سب نصیحتیں لقمان علیہ السلام کی ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک خاص بات جو ہمیں سمجھنے کی، کسی نے لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ لقمان یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنی بڑی سمجھ اور دانش اور عقل مندی کہاں سے حاصل ہوئی؟ کہنے لگے بیوقوفوں سے. کہاں سے حاصل ہوئی؟ بیوقوفوں سے. وہ کیسے؟ کہ میں بیوقوفوں کو دیکھتا تھا، جو کام وہ کرتے تھے میں چھوڑ دیتا تھا، جو بات وہ کرتے تھے وہ بات میں چھوڑ دیتا تھا. کیسی بات کی لقمان علیہ السلام. لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ پہلے غلام تھے. ان کے آقا نے ایک دفعہ ان سے کہا بھائی بکری ذبح کرو، ذبح کر دی. کہا بھائی بکری کے گوشت میں سے 2 بوٹیاں جو سب سے شاندار وہ لے کر آؤ. لقمان علیہ السلام نے ایک پلیٹ کے اندر زبان اور دل 2 چیزیں نکال کے پلیٹ میں رکھی، آقا کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ بکری کے جسم میں یہ 2 بوٹیاں سب سے شاندار. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ کہا بھائی بکری ذبح کرو اور اس کے جسم میں سے 2 سب سے خراب ترین بوٹی نکال کر لے کر آؤ. پھر دوبارہ وہی زبان اور دل پلیٹ میں لا کر کے آقا کے سامنے رکھ. اسے سوال کیا لقمان یہ کیا بات ہے؟ سب سے اچھی بوٹی بولی تب بھی تم یہی 2 چیزیں لائے، سب سے خراب بولا تب بھی 2 چیزیں لے کر آئے. کہا سرکار بات یہی تو ہے، زبان صحیح چلے تو سب سے اچھی اور دل صحیح رخ پہ چلے تو سب سے اچھا ہے. تو 2 ہی بوٹیاں سب سے اچھی، اگر یہ دونوں صحیح رخ پہ نہ چلیں تو سب سے خراب یہی. تو لقمان علیہ السلام کی حکمت بڑی مشہور ہے. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت بھری باتوں کو پسند کیا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ نصیحتیں اس قرآن میں درج کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے حبیب کی امت اچھی سے اچھی باتیں جو پہلے لوگوں میں پائی گئی وہ یہاں قرآن کے ذریعے سیکھی. اس امت کے ساتھ اللہ کی خصوصی مہربانی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی ذرّی نصیحتوں کو اس قرآن میں جگہ دے کر ہماری نصیحت ہو. اس کے بعد سورہ لقمان جہاں ختم ہوتی ہے اس میں ایک آیت ہے. وہ آیت یہ ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم کب آئے. وینزل الغیث، بارش کا علم. ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کمائے گا کسی کو اللہ کو معلوم. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ کون کہاں جا کے مرے گا، اللہ جانتا. یہ 5 باتیں ان کو مغیبات خمسہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مغیبات خمسہ، یعنی 5 غیبی باتیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں ابھی بھی ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آپ الٹرا ساؤنڈ ہٹا دو پھر ہاتھ لگا کے بتاؤ کیا ہے ماں کے پیٹ. الٹرا ساؤنڈ تو ایک مشین کا نام ہے نا، مشین ہٹا دو
پھر ہم دیکھیں گے تم کتنے خوبی والے ہو. دوسری بات، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں دکھایا تو میل ہے، آنے والا بچہ فیمیل ہوتا ہے، کیا کر لو؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لہذا یہ اللہ کی ہی حقیقی طور معلوم ہے. موسمیات والے بارش بتا دیتے ہیں، جھوٹ ہوتا ہے کئی دفعہ. وہ کہتے ہیں بڑی آندھی طوفان آنے والی، وہ کچھ بھی نہیں آتا. بڑی دھوم دھام سے بارش ہونے والی، وہ چھینٹے پڑ کے غائب ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو موسمیات والوں کی باتیں بھی جو ہیں ایسی اٹکل ہوتی ہیں، اللہ کو معلوم ہے کیا ہو. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا، اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو سرکار سے پوچھا کہ سرکار آپ مجھے فرمائیے کہ میری موت کب آئے گی، میں کب تک زندہ رہوں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے پنجہ دکھا دیا. کیا دکھا دی؟ پنجہ. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم، آپ اندازہ کریں، محدث کبیر، مسجد نبوی شریف میں حدیث پڑھا رہے ہیں، اور جنت البقیع میں بالکل قریب ترین جو امہات المومنین کے ساتھ جو قبر ہے امام مالک کی قبر. آپ جو جنت البقیع میں جاتے ہیں، جنت البقیع گیٹ میں داخل ہوئے، داخل ہوتے الٹے ہاتھ پر پہلے چھوٹا سا چھپرا تھا، ختم کر دیا انہوں نے. اس سے بیل و بل لگی تھی پانی پینے کے لیے. اس کے بالکل پیچھے ایک پلاٹ ہے جو خالی کسی قبر کی نشاندہی نہیں ہے. یہ ہماری ماؤں کی 9 قبریں اس کے اندر ہیں پوشیدہ. یہ شیعوں کی بدماشی کی وجہ سے اس کو چھپا رکھا ہے، اوپن نہیں کیا، یعنی قبر کی شکلیں بھی نہیں ہیں، خالی پلاٹ بنا ہوا ہے. اچھا، اس پلاٹ کے فوراً بعد جو دیوار چل رہی جالی والی، اس دیوار کے بالکل ساتھ جو ٹریکنگ کیا کہتے ہیں، وہ چلنے کی جو جگہ بنی ہوئی ہے، راہداری، اس کے ساتھ ایک بڑی واضح قسم قبر ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو. میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو جغرافیہ بتا دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کہاں؟ بالکل جنت البقیع کے دیوار کے قریب. حضرت نے اس وقت بہت بڑے تعبیر کے ماہر امام تھے محمد ابن سیرین، وہ بھی مدینے میں رہتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ محمد ابن سیرین کے پاس اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ کہ حضور پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا حضور میری موت کب آئے گی، تو حضور نے پنجہ دکھا دیا، اس کا مطلب کیا ہے. تو خادم جب محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ خواب تیرا نہیں. صحیح سے بتا کس کا خواب ہے؟ خادم نے تو اپنے اوپر رکھ کے پوچھا تھا نا کہ حضرت یہ خواب میں نے دیکھا ہے، آپ مجھے تعبیر بتائیں. حضرت نے فرمایا تیرا خواب ہے ہی نہیں. اور اتنا پہچان جاتا ہے، بتائیے آپ. اس خادم نے کہا حضرت یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ خواب میرا نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا میں جو تو کہہ رہا ہوں، یہ منہ مسور کی دال. صحیح سے بتا کہ اس کا خواب ہے؟ کہنے لگے حضرت کا. کہنے میں جبھی تو کہوں یہ عام آدمی کا خواب ہے، کسی بڑے عالم کا خواب ہے. یہ کسی بڑے عالم کا خواب ہے جس کو سرکار نے 5 انگلیاں دکھا کر ایک علم کی طرف اشارہ کیا جو علم سورہ لقمان کے اندر پوشیدہ ہے. اور وہ یہی ہے کہ ان اللہ عنده علم الساعہ. حضور نے فرمایا یہ 5 چیزیں اللہ کو معلوم ہیں. تو اس میں جو آخر میں فرمایا نا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی. یہ حضور نے اس کی طرف اشارہ کیا، ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ کیا. اس لیے میں نے کہا خواب تیرا نہیں ہو سکتا، تو خادم آدمی ہے، تو حضرت کا نام لیتا تو میں فوراً بتا دیتا. تو معلوم یہ ہوا کہ سورہ لقمان کے اندر یہ ایک پیغام یہ بھی ہے. بہرحال اور بڑے قیمتی مضامین ہیں. اس کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ ہے. الف لام میم سجدہ بڑی ذری صورت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس کی بڑی فضیلت حضور بیان فرماتے. لہذا ہمیں بھی اس کی ترتیب بنانی چاہیے کہ سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ ملک اور سورہ دخان، ان 3 سورتوں کا حضور سے تذکرہ ملتا ہے. ورنہ کم سے کم سورہ ملک تو آدمی پڑھے. تو بہرحال یہ سورہ الف لام میم سجدہ بھی بڑی اہم صورت ہے. اس کے بعد سورہ احزاب کا آغاز ہوا ہے جس کے کچھ مضامین کل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے، کچھ باتیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم سب کو قرآن کریم کی مضامین کا فہم نصیب فرمائے اور ان کے مثبت پہلوؤں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.